السلام علیکم دوستو، ایک نایاب ہستی جسے ماں کہتے ہیں، ان کی یاد میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ خدا کی قسم، ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا، اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ یتیم ہونا بہت آسان ہے، اور یتیم ہو کر جینا بہت مشکل۔ عمر کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر پہلا لفظ منہ سے ماں ہی نکلتا ہے۔ جن کے ماں نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز پر روٹھا نہیں کرتے، اور اگر روٹھیں تو انہیں کوئی مناتا نہیں۔ جن کے ماں نہیں ہوتی ان کو کوئی نہیں بتاتا کہ چاند پر چرخا کاٹنے والے بوڑھیا سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ جن کے ماں نہیں ہوتی گھر سے نکلیں تو زمانے کی دھوپ سے بچنے کے لیے انہیں دعاؤں کی چھتری دستیاب نہیں ہوتی۔ جن کے ماں نہیں ہوتی انہیں دیر سے گھر آنے پر دروازہ کھلا نہیں ملتا۔ سارے رشتے نبھا کر دیکھ لیے لیکن ماں باپ جیسا کوئی نہیں ملا۔ زندگانی کے سفر میں، گردشوں کی دھوپ میں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ باپ وہ ہستی ہے جس کے جوتے سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ دکھ مرنے کا نہیں ہوتا، دکھ بچھڑنے کا ہوتا ہے۔ انسان کو موت نہیں رلاتی، وہ پیار رلاتا ہے جو مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، اور دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میری والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنا، اور ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے تھا۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دیں، سایہ ضرور دیتے ہیں۔ چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر دنیا کے مگرمچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ اے اللہ، ماں تو میری تھی مگر امانت تیری تھی، تیری طرف لوٹ گئی، بس تجھ سے اتنی سی التجا ہے کہ انہیں جنت کا مقیم بنانا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ عورت دماغ والوں کے لیے مکار اور احساس والوں کے لیے شاہکار ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں گندی رائے ہمیشہ دماغ والے ہی قائم کرتے ہیں، احساس والے تو عورت کو اللہ کا بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں، عورت دماغ سے نہیں، احساس سے سمجھ آتی ہے۔ ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں مگر ان میں اپناپن نظر نہیں آتا۔ روزہ، نماز، صدقہ، خیرات یا کہ حج، ماں باپ نہ خوش ہوں تو عبادت فضول ہے۔ گھر کے اندر اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ یا اللہ، میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں
ان پر کن فرما دے۔ ماں کے بغیر اولاد ایسی ہے جیسے پھل کے بغیر درخت ہے، سایہ تو ہے مگر سکون نہیں، گھر تو ہے مگر سجانے والا نہیں۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ دوزخ نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو گناہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا، ماں وہ ہستی ہے کہ جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم اور بات پر کہتے ہیں، چھوڑو ماں، آپ نہیں سمجھو گی۔